ویلکم بیک ناظرین. انصاری صاحب سے جانتے ہیں. انصاری صاحب, شفیع جان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اتنے طاقتور ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملاقات سے روکتے ہیں. پہلی دفعہ تو کسی وزیر اعلیٰ کو سی ایم کے پی کو نہیں روکا گیا نا عمران خان سے ملاقاتوں میں. گنڈا پور صاحب کا بھی یہ اعتراض تھا, بلکہ مجھے یاد ہے گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بڑا اعتراض اٹھایا کہ 6 مہینے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. 6 مہینے وہ عدالتوں کے چکر اور کبھی اڈیالہ کے باہر اور کبھی عدالتوں سے پرمیشن لیتے رہے, لیکن ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی گئی. جیل سپرنٹینڈنٹ تو اتنے با اختیار نہیں ہیں کہ وہ ان ملاقاتوں کو روک سکیں, اسپیشلی عدالتی احکامات کو وہ روک سکیں. یہ کب تک چلتا رہے گا, یہ ملاقاتیں یہ کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ جی فائدہ بات یہ ہے کہ عدالتی جو حکم ہوتا ہے اس کو عمل درآمد کرانا جو ہے حکومت وقت کا کام ہوتا ہے, درست, اور انہیں کرانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی کمزوری ہے کہ وہ عمران خان کے ہوے کو خود کریٹ کر رہے ہیں. بھئی ان کو ملنے دیں. ہاں یہ پابندی لگا دیں کہ آپ جیل کے باہر پریس کانفرنس نہ کریں. ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا رائٹ ہے, اس کا اگر بندہ اندر ہے تو اگر کوئی اس کے حقوق ہیں اس کو پامال نہ کیا جائے. بٹ آپ کو کس چیز کا خوف بنا ہوا ہے؟ تحریک انصاف کو آلموسٹ آپ لوگوں نے ختم کر دیا ہے, تحریک لبیک پہ بین لگ چکا ہے. اب کیا خوف باقی رہ گیا کہ جو ایک ملاقات سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو قیدی کے حقوق ہیں وہ پورے ہونے چاہیے, اور عمران خان کو اس کی فیملی سے ملنے کے لیے جو ہے پرمیشن ہونی چاہیے, اجازت ہونی چاہیے, اس کی اولاد سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کا بھائی, اس کا بیٹا, ان کا باپ جیل میں اس کی کیا صورتحال ہے. اب جہاں تک رہ گیا معاملہ کہ جیل سپرنٹینڈنٹ, تو جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ اتنے ہی اختیارات رکھتے ہیں جتنے کہ وہ اختیارات ان کو ملے ہوئے ہیں. باقی آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, سارا کچھ ڈال دیا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ جیل سپرنٹینڈنٹ پہ. وہ دیکھیں نا, ایک بندہ ہے, میں پورے پاکستان کو پتا, ایون اتنا مزہ خیز یہ معاملہ ہے فائدہ, کہ ایک ریڈی والا کھڑا ہو کے ہنس رہا ہوتا ہے. وہ یار ہوش کے ناخن لیں, کل یہ وقت آپ پہ آیا ہوا تھا. عمران خان جو تھے وہ جناب یہی کام کر رہے تھے جو آپ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تو ایسا آئے جو اس ملک کی فلاح کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے آپس میں بیٹھ کے, اپوزیشن بیٹھی ہو ساتھ حکومت بیٹھی ہو, جہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھے ہو, آرمی چیف بیٹھے ہو, اور ایک مکمل طور پر ایک ایسا ایک سپریم کونسل بیٹھی ہو جو پورے پاکستان کے لیے بقا کی, سلامتی کی ایک آواز نکال کے بات کر رہی ہو. کب تک ہم سزائیں دیتے رہیں گے ایک تک؟ کب تک آپ نواز شریف کو بند کریں گے, آپ مریم کو بند کریں گے, پھر مریم اور نواز شریف آپ کو بند کریں گے, پھر پیپلز پارٹی بند کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان کا منشور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ہم اپوزیشن میں ہوں گے تو برابر ان کے ساتھ رہیں گے, اوئے توئی نہیں کریں گے, بدتمیزی نہیں کریں گے, بلکہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے حکومت دیتے ہیں تو ہم اپنی اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے. ان کی پہلی حکومت ہوگی جو کسی اپوزیشن کو انشاءاللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سے لوگوں نے باتیں بتائی ہیں, کرنے کی کوشش ہوتی ہے. میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو اپوزیشن والے اچھا کام کریں انہیں اٹھا لینا چاہیے, جو سمجھتے ہیں حکومت میں شامل کر لیں. حکومت میں شامل کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حکومت میں بیٹھے جو ہے وہ انٹلیکچوئلز ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں نا, اور وہ آپ کو کوئی ایسی رائے دے رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے بہترین ہے, تو بالکل اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ تو انصاری صاحب وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو اپوزیشن کیسی ملے گی. میں ذرا شاہد صاحب سے جان لوں قانونی پوائنٹ, پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے, پرزنر رول کی بات کی جا رہی ہے, قیدی کے پاس ووٹ دینے کا اختیار بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر قیدی کے پاس سیاسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے, پولیٹیکل پرپز کے لیے ووٹ دینے کا اختیار ہوتا ہے, تو پھر سیاسی بیان بازی پہ پابندی کیوں ہے؟ بیسیکلی زبیر انصاری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم سب کو مل کے جو ہے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنی چاہیے کہ جس میں ہر کسی کے حقوق کا تحفظ ہو اور ان کو بنیادی حقوق ملیں. اسی طرح قیدیوں کے جو حقوق ہیں اس کے مطابق ہمیں اس چیز کو ہوا نہیں بنانا چاہیے, اور صرف نیشنل انٹرسٹ کو سب سے پہلے ہمیں مقدم رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ ہر چیز میں جو ہے اس کو اسٹیٹ کو جو ہے ہوا نہیں بنانا چاہیے, اس کو جو عدالتی احکامات ہیں ان کو ماننا چاہیے, اور ہر انسان کو اسپیس دینی چاہیے. اور نیشنل انٹرسٹ کے تحت ان کو پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, یا کوئی بھی پارٹی ہو, اس کو اور اس کے کارکنان کو یہ تربیت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کام ایسا نہ کرے جو نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو. کی بات ٹھیک ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ سیاسی بیان بازی سے روکا جاتا ہے قیدی کو, تو پھر پولیٹیکل پرپس کے لیے قیدی کو ووٹ دینے کا حق کیوں دیتے ہیں؟
جی وہ ووٹ تو ایک بنیادی حق پریزنر ہے، رول کہا جاتا ہے نا؟ جی جی پریزنر رول میں جو ہے کہ ایک قیدی کو بنیادی حقوق تو حاصل ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک قیدی اپنا ووٹ کا بھی حق ہے اس کو دیا گیا ہے، جس کو وہ اپنے اچھے طریقے سے اس کو ٹھیک ہے، ووٹ کا حق ہے تو وہ حق ٹھیک ہے، وہ حق استعمال کرتے ہیں. سیم کوشچن ذوالقرنین آپ سے، پریزنر رول کی بات کی جاتی ہے جب قیدی کے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے سیاسی مقاصد کے لیے، پولیٹیکل پارٹی کو جتوانے کے لیے، کسی بھی مطلب پک اینڈ چوز ہوتا ہے نا، تو وہ بھی اپنے حق رائے دہی استعمال کریں تو تب ان کو پریزنر رول کے تحت ووٹ دینے کا اختیار ہوتا ہے. لیکن اسی قیدی کو کسی نہ مطلب چاہے وہ سابق پرائم منسٹر ہو یا کوئی بھی عام قیدی ہو، اس کو سیاسی بیان بازی سے روکا جاتا ہے کہ قیدی سیاسی بیان بازی نہیں کر سکتا، سیاست دانوں کو چن سکتا، تو سیاسی بیان کیوں نہیں دے سکتا؟ میں نے کہا اس میں آپ دیکھیں جو سیاسی قیدی ہے، چاہے وہ فارمر پرائم منسٹر ہے یا کامن سٹیزن ہے، اس کو بالکل سیاست کے اوپر بیان دینے کے لیے کسی نے نہیں روکا، نہ ہی گورنمنٹ نے، نہ ہی گورنمنٹ کو جو بیک کر رہے ہیں. پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب وہ سیاسی قیدی انسٹیٹیوشن کے خلاف بیان دیتے ہیں، انسٹیٹیوشن کی ٹاپ پرسنالٹی کے خلاف بیان دیتے ہیں، پرابلم وہاں آتا ہے. اور میں آپ کا بالکل شروع میں بھی آپ نے کہا کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس اتھارٹی، دیکھیں جیل سپرنٹینڈنٹ از نو باڈی. گورنمنٹ نے کیٹیگوریکل بتا دیا، اور گورنمنٹ کو جو بیک کر رہے ہیں انہوں نے بھی بالکل پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ اگر عمران خان نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اگینسٹ انسٹیٹیوشن اینڈ انسٹیٹیوشن اسٹاپ مین وہ اگر بند نہیں کی تو ان کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی. بیسیکلی ان کو یہی کہا گیا کہ ان کی بہنیں مل سکتی ہیں، لائرز مل سکتے ہیں، کوئی بھی ملے بالکل. اس کے بعد وہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیں لیکن انسٹیٹیوشنز کو ٹارگٹ نہ کریں. ذوالقرنین ایک اور پوائنٹ بھی بتائیے گا. خان صاحب جب سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ایک ہی ہم تحریک انصاف کی جانب سے رٹ سن رہے ہیں کہ جی ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، اسی طرح سے بات کرنی ہے. جو حکمران ہے ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ ان کو تو مطلب سمجھتے ہی نہیں ہے نا کہ یہ گورنمنٹ ہے، لیجٹمیسی تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. میرا پوائنٹ لے لیجیے گا ذوالقرنین، میرا پوائنٹ ایکچولی یہ ہے کہ آپ تیور بھی دکھائیں اور فیور بھی انہی سے مانگے بات کرنے کی، تو یہ دونوں ایک ساتھ تو نہیں چل سکتے نا. صبح میں آپ ان پہ تنقید کر دیتے ہیں، بعد میں آپ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ایک تو وہ کنونشنل پولیٹیشین نہیں ہے، اور یہی لگتا ہے ریزن ہے جس کی وجہ سے اب ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ لائک کہ عمران خان کو استعمال کیا گیا ہے. عمران خان کے سیاسی مشیر جو تھے، جس طرح عطا طارق صاحب نے بھی کہا کہ جو جنرل فیض حمید تھے، لیکن وہ بھی تھوڑی سی ڈنڈی مار گئے میرے خیال سے. انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیاسی مشیر بن گئے. آئی تھنک کہ وہ ریٹائرمنٹ نہیں، جب فل ٹائم سروس میں تھے تبھی وہ عمران خان کے سیاسی مشیر تھے. تو عمران خان ایز اے ہول تو لگتا ہے کہ اپنا برین یوز نہیں کرتے رہے، ادروائز کرتے تو شاید 3 سال کے بعد، کیونکہ پاکستان میں 90s میں بھی دیکھا، اونورڈ بھی دیکھا، کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے اس کا ٹینیور 2.5 سے 3 سال ہوتا ہے اور وہ گھر چلی جاتی ہے، دوسری پارٹی گورنمنٹ میں آ جاتی ہے. خان صاحب کو 3 سال سے مطلب مار کھا رہی، یہ کھا رہے ہیں، ان کی پارٹی کھا رہی ہے، سیاست نہیں آتی. کیونکہ ان کو ڈے 1 میں جب نو کانفیڈنس موشن جو کہ بالکل لیگل تھی اس سے گھر بھیجا گیا تو ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اب آپ سیاست کریں. You should take on Zardaris, Sharifs, not the institution of the army. لیکن انہوں نے ایک ہی کام پکڑ لیا، ڈے 1 سے جب سے نکالے گئے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہاتھوں پہ پڑ گئے. پرابلم یہ ہے کہ کسی پوائنٹ آف ٹائم میں بھی مطلب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، وہ اپنی سیاست کو چینج کرنے کے لیے یا اپنے ٹارگٹ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ پالیٹکس تو کر ہی نہیں رہے. پہلے اسمبلیوں سے نکلے، اس کے بعد اپنی 2 گورنمنٹ توڑی، اس کے بعد پھر ایونچولی سب کچھ ہو گیا. چاہے ذوالقرنین اسمبلیوں سے ان کو نکل کے کیا ملا؟ اسمبلیوں میں رہتے، وہاں پہ ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو ریزسٹ کرتے، گورنمنٹ پہ تنقید کرتے، کیا ملا ان کو اسمبلیوں سے نکل کے؟ کمیٹیوں سے اسپیشلی دوبارہ سے گورنمنٹ دے دی جائے فوری. یہ جو فوری والا چکر ہے وہ فوری والا کرتا کرتے 3 سال ہو گئے، اور خیر اس سے بھی کئی سال آگے جائیں گی جو اس ٹائم آپ کا پولیٹیکل سین ہے سامنے بنا ہوا. تو خان صاحب کو اپنی پولیٹکس، اور جو میں بھی واپس اسی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ ان کی ملاقاتیں کیوں پابندی لگی ہے. پابندی اسی لیے لگی ہے کہ آپ نے ایک ہی انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے بڑا ایشو کیا بنتا ہے؟ وہ جو ٹویٹ ہے 500 ورڈ کا ٹویٹ ایکس پہ پوسٹ ہوتا ہے، اور اس میں اگین ویری کریٹیکل of one institution, or this been happening dozens of times.
اگر آپ کاؤنٹ کریں شاید 100 ٹائم سے زیادہ یہ سین چلتا رہتا ہے. ایونچولی یہ ایکسٹریم سٹیپ گورنمنٹ کو لینا پڑا. آلدو میں گورنمنٹ کے اس سٹیپ کو فیور نہیں کر رہا, میں سرکمسٹانسز کو سارا آپ کو پوری طرح سے اس کو پینٹ کر رہا ہوں کہ کن سرکمسٹانسز کی وجہ سے یہ سارا سین بنا ہوا ہے. اور ایونچولی یہ آگے رہے گا انلیس جو فلیکسیبلٹی ہے وہ عمران خان کیمپ کی طرف سے ہی دکھائی جائے گی, تبھی کو کوئی ریلیف ملے گا. ادروائز نو چانس. سمپلی ان کے اوپر اس حوالے سے گورنمنٹ نے یا گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ کو بیک کر رہے ہیں انہوں نے ان پہ کانٹا لگا دیا ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کانٹا لگا دیا. بڑی کلیئر کٹ پریس کانفرنس ہوئی تھی. انصاری صاحب سے جان لیتے ہیں, میں آپ کی طرف آتی ہوں. ذوالقرنین انصاری صاحب, عطا تارڑ کی وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید عمران خان کے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں. اب جو میرے تک اطلاعات ہیں, کل میں نے اپنے پروگرام میں یہ خبر شیئر کی تھی کہ فیصلہ بڑی اہم امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ پہلے تو ہم یہی سنتے رہے تھے کہ پاکستان فرسٹ, اب جو اس میں ڈیسائیڈ ہوا ہے, جو فیصلے ہوئے ہیں اس میں یہ ہے جی سیکیورٹی فرسٹ. اور یہ ایک لائن جو کلیئر کٹ بتا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فوج نے اپنا کام کر دیا ہے, اب سیاستدانوں کی باری ہے. بہت سخت, بہت سیدھا پیغام ہے. عطا تارڑ صاحب جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, جو فیصلہ ہو گئے, ان دونوں کے تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والی پولیٹیکل سچویشن؟ جی بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے 2 ورڈ بولے ہیں اور وہ اتنے خوبصورت بولے ہیں کہ شاید کسی نے غور نہیں کیا, تیور اور فیور. تو یہ کسی صورت نہیں ہوا کرتا کہ آپ تیور بھی دکھائیں اور فیور بھی لیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اتنی طاقت ہے, اتنا اختیار ہے, آپ کے پاس 15 سال سے KPK میں گورنمنٹ رہی ہے اور آپ نے وہاں دودھ و شہد کی نہریں بہا دی ہیں اور باقی صوبے جو ہیں آپ سے رش کرتے ہیں, تو پھر تو بات ٹھیک ہے. پھر تو ہم کہتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے بہترین جو ہے کارکردگی دکھائی اور پاکستان میں انہوں نے اتنا کام کیا. لیکن خان صاحب معذرت کے ساتھ آپ نے بھی وہ کام کیا جو آج گورنمنٹ کر رہی ہے. بنیاد اس تمام چیزوں کی ان سیاستدانوں نے رکھی ہے جنہوں نے صرف اپنے اکڑ, ہنکار اور تکبر کو پہلے رکھا اور پاکستان کو بعد میں رکھا. آج افواج پاکستان نے ایک ریڈ لائن آپ کو کھینچ کے دے دی ہے فیض حمید کی صورت میں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان چیک اینڈ بیلنس بہت رکھتی ہے ہر جگہ پر. اب سیاستدانوں کو بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت آ گئی ہے. آپ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے صرف کام کریں. اگر اس کے علاوہ کوئی کام ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان ہمیشہ کی طرح کوئی حکومت, کوئی حکمران ایسا نہیں آیا آج تک پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہو کہ جو افواج پاکستان کے سامنے جو بہت بڑا ببر شیر بنا ہو, غلط کام کر رہا ہو اور بچ گیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر افواج پاکستان, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہمارا اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں بڑا مایوب سا ورڈ ہے, لیکن افواج پاکستان اور ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان, لیڈر اپوزیشن, میڈیا کے نمائندے تمام ایک سپریم کونسل بنا کے بیٹھ جائیں. پھر کوئی بھی جو ہے پارلیمنٹ سے آپ بل لے کے جاتے ہیں, پہلے ان کو دکھائیں, یہ اوکے کریں, پارلیمنٹ میں بھیجیں, پاس کرائیں اور اپنی حکومتیں چلاتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام فطور جو پاکستان میں اب ختم ہو جائے گا. آج پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہے, ایک ایسی جگہ پہ لاگے کھڑا کر دیا آرمی چیف نے آپ کو, جب پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. جب آپ نے رافیل گرا دیے تو را فیل ہو گیا تھا وہاں پر. میں نے یہ ورڈ پہلے بھی کہے تھے, جیسے آپ نے ابھی جو بات کی تھی, یہ ورڈ شاید آپ بھول رہے ہیں انصاری صاحب, یہ ورڈ میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ ورڈ میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا جب ہماری ٹرانسمیشن چل رہی تھی. میں نے کہا رافیل ہے, بیسیکلی رافیل میں سے راج ہے وہ فیل ہو گیا. چلے خیر آگے بڑھتے ہیں. چلے ٹھیک ہے, ویسے آپ میری بیٹی ہے تو نظریات تو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو را جو فیل ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ دنیا نے دیکھا کہ وہ ایک اتنا بڑا دھرم تختہ ہوا انڈیا کا کہ جس سے وہ ان کے زمین بوس ہو گیا پورا انڈیا. اب دنیا یہ سمجھ رہی تھی, خاص طور پہ ہمارے میرے بھائی نے قطر کا جو دیا مثال دی ہے. قطر ہمیشہ ایک سینٹر پوائنٹ رہا. بہت سے معاملات میں قطر نے لے کے بیٹھ کے سب کو مل کے اور بٹھانے کی کوشش کی. ایران کے معاملے میں بھی قطر آیا اور بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی کہ قطر نے کی. لیکن قطر جو ہے وہ سعودی عربیہ کا جو ہے چھوٹا بھائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جو حکومت پاکستان نے سعودیہ سے معاہدہ آرمی چیف نے آپ کا کروایا, تو اگر اس معاہدے کو ہم اس کے سیر حاصل, اس کے فوائد لینا چاہتے ہیں, تو اس وقت جو ہے ہمیں جو ہے میدان میں عمل میں آ کے ہمیں ان لوگوں پہ جو ہماری جو UAE ہے, ہمارے جو مسلم ممالک ہیں, ان کو جو ہے بالکل ٹھیک ہے. سر بیسیکلی ہم یہ ٹاپک کلوز کر چکے تھے, لیکن آپ نے اس پہ اپنا اوپینین دیا, بہت اچھی بات ہے. پولیٹیکل اینگل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کی جانب آتی ہوں شاہد صاحب, آپ کی جانب, کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے, سوال میرے پاس بہت زیادہ ہے. مجھے پولیٹیکل اینگل میں بتا دیں اب کیا دیکھ رہے ہیں آگے ہوتے ہوئے انصاری صاحب؟ جی بالکل, آپ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے, جو شخص پاکستان کے لیے ذرا سا
ذرا سا غور کر لیجیے گا میری بات کو, ذرا سا بھی پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوا اس کی سیاست میں اب گنجائش نہیں ہے. حکومت کیا کرے گی اب یہ جو فیصلہ ہو گیا سیکیورٹی فرسٹ کا اس کے بعد؟ دیکھیں جی حکومت, میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ریڈ لائن لگا کے دے دی آرمی چیف نے کہ دیکھو ہم نے اپنے اندر سے حکومت کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی, میں تمام کہتا ہوں پولیٹیشنز سب کے لیے, حکومت ہو اپوزیشن ہو, بھئی اس بات کو کہیں اور چلی جائے گی. آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ کس طرح بنتی ہے, کیسے گرتی ہے. مجھے بھی پتہ ہے, میں بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت میں 26 سال رہ کے آیا ہوں, تو مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں تھک اینڈ تھن کو سیاست کی. اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام ادارے مل کے پاکستان کی بقا کے لیے کام کریں. آپ ٹانگیں مت کھینچیں ایک دوسرے کی, آپ چل نہیں پائیں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن اگر اتنی آئیڈیل سچویشن ہو جائے ہمارے پولیٹیکل سچویشن تو کیا ہی بات ہے. بہرحال آتی ہوں میں شاہد صاحب کی طرف. شاہد صاحب ایک تو آپ نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے, دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ تحریک انصاف یہ جو ہر منگل کو وہاں پہ جاتے ہیں پھر وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ساری صورتحال ابھی اب چل رہی ہے, قانونی راستے کیا ہیں اب ان کے پاس جو عدالتوں کے پاس تو خیر یہ گئے ہوئے ہیں؟ میں زبیر انصاری صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم ذاتیات سے نکل کے, انتشار کی سیاست سے نکل کے ہم ایک یکجا ہو کے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں. لیکن یہ تو گورنمنٹ نے ہاتھ بڑھانا ہے, ہمیشہ بیگیج جو ہوتا ہے گورنمنٹ کے کندھوں پہ ہوتا ہے, بڑا بھائی تو گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. بالکل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی سپیس دیں, اور تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈائلاگ کریں اور ایسی کوئی ایکٹیویٹی میں انگیج نہ ہو جو کہ ملکی سلامتی. ان کے پاس راستے کیا ہیں پیچھے؟ راستے ان کے پاس ملاقاتیں ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں, اس کے بعد لیڈر اندر ہے, عدالتی فیصلے آپ کو بھی بتائیں, آپ ماہر قانون ہے کہ جب مقصود ہوتا ہے عدالتی کیسز ختم کروانا تب ہو جاتے ہیں. بیسیکلی ذوالقرنین صاحب کی بات کی میں کو آگے بڑھاؤں گا کہ اگر کوئی اندر بیٹھ کے کوئی ایسا بیان دیتا ہے جو کہ سیکیورٹی تھریٹ ہو تو پھر وہاں پہ قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانا تھوڑا سا اسٹیٹ کے لیے اور اس کے لیے پاسبل نہیں. ٹھیک ہو گیا. ذوالقرنین مجھے یہ بتائیے گا, فیض حمید کی سزا ایک سبق بھی ہے, مثال بھی ہے, مگر کیا ہم اس سے یہ اخذ کر سکتے ہیں نتیجہ کہ مداخلت کا راستہ آئندہ آنے والے دنوں میں بند ہو جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں on a very serious note, اگر فیض حمید کی سزا کو دیکھیں, فیض حمید نے پوری کوشش کی ہے ایک طرح کی کو کر رہی ہوں, تو تخت یا تختہ ان کا تختہ ہو گیا سمپلی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عاصم منیر کو انفیکٹ آرمی چیف نہیں بنے دینا چاہ رہے تھے, ون, اور سیکنڈ, یا جب وہ بن گئے تو اس کے بعد ان کی پوری کوشش تھی کہ کس طرح سے جو ہے کو کر دی جائے مودی کے خلاف, اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. سارا جو ماسٹر مائنڈ کیا سارا معاملہ, اب تو سب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, ہر کوئی اس کے اوپر اپنے جو ہے اظہار رائے بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر بہت کچھ لکھا بھی جا رہا ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی, اور آگے چل کے یہ پریسیڈنٹ کے طور پہ ثابت ہوگی. یہ چیز تو ہوگی کہ اس لیول کا اگر آفیسر جو ہے اس کو ایک انسٹیٹیوشن جو ہے ایگزامپل بنا سکتی ہے, تو اس سے بڑے لیول کا جو ہے آفیسر اس کے بھی آ سکتا ہے اگر وہی اتنی بڑی وائلیشن کرے گا. یہ ایک چیز تو یہ سیٹل ہے. دوسرا میں آپ کو اس میں آگے آپ نے کہا کہ سیکیورٹی فرسٹ تھی, بیسیکلی سیکیورٹی فرسٹ ہے کے پی کے کیوں لے گئے. یہ بڑا کلیئر میسج ہے پی ڈی آئی کی گورنمنٹ کو کے پی کے میں کہ بھئی اگر آپ نے سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا وار آن ٹیرر میں, ہمیں اتنا بڑا تھریٹ فیس کر رہے ہیں ہم فرام افغانستان, تو اگر اس میں آپ نے ذرا سا بھی جسے آپ نے جو کیا یا کوآپریٹ نہ کیا تو آپ گھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ذوالقرنین کیا یہ صرف تحریک انصاف کے لیے میسج ہے یا موجودہ جو پولیٹیشینز ہیں گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی ہے؟ موجودہ گورنمنٹ تو جن کی فارم کرتا ہے, اور وہ تو ان کے پاس تو کسی سٹیج پہ بھی ذرا سا بھی نو کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن جب یہ گورنمنٹ میں نہیں ہوں گے اس وقت پولیٹیشین یہی کسی کا سگا نہیں ہوتا, یہی بڑی بڑی باتیں کریں گے, بڑے بڑے راز کھولیں گے. نہیں, ابھی تک آپ دیکھیں جو اس سے نیشنل سین پولیٹکس کا بنا ہوا ہے, عمران خان اس ٹائم جیل میں ہے, تو جب تک عمران خان جیل میں ہے تو اس وقت تک جو ہے آپ کو فرینکلی اسپیکنگ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ بڑی ہنکی ڈوری چلتی ساتھ ساتھ نظر آئے گی. اس میں کوئی خاص ڈفرنس آف اوپینین نہیں آئے گا کسی بھی چیز کے اوپر.
ٹھیک ہو گیا. انصاری صاحب مجھے یہ بتائیے اگر بات سیاست میں مداخلت کی آتی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل باجوہ کے کردار کو نظر انداز کیا جائے, چاہے وہ 2018 کے الیکشنز کی بات ہو یا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہو. معاملات جنرل باجوہ تک جاتے دیکھ رہے ہیں یا جنرل فیض حمید اور اس کے بعد پولیٹیشینز کی طرف آتے ہوئے, جیسے کہ اس دن کے نامیے کی لائن تھی کہ سیاسی معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں, تو صرف سیاست کے حد تک رہیں گے معاملات؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی بھی باری آنے والی ہے, لیکن دو چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں. اگر جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گئے, یہ تو آلریڈی کہا جا رہا ہے. جی سن لیجیے نا, اگر جنرل فیض حمید وعدہ معاف گواہ بن گئے تو عمران خان کا کیا ہوگا, اور اگر زرداری صاحب مکر گئے اپنے وعدوں سے تو حکومت کا کیا ہوگا. تو دونوں چیزیں جو ہے نا انتہائی کمزور جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں. کون سے وعدوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, اگر وہ کہتے ہیں کہ حکومت میں آپ کے ساتھ نہیں ہے, آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, ہم اپنی علیحدہ اب ڈیریٹ کی مسجد بنائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت اکثریت میں اس وقت نہیں بالکل نہیں ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں, پیپلز پارٹی کا اس وقت بھی بالکل ذوالقرنین, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گی, اس وقت بھی جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا, لیکن بہرحال ان کو بٹھایا گیا پی ایم ایل این کے ساتھ, تو اب چوائس تو نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں بات یہ ہے, آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں, پارلیمنٹ میں جو نمائندہ بیٹھا ہے اس کا ایک ووٹ ہے, اور ووٹ کی طاقت سے ہی حکومتیں بنا کرتی ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گنتی کر لیں, کاؤنٹ کر لیں کہ اتنے بندوں میں سے یہ نکال دیے جائیں اور باقی باپ ہے یا دوسری تنظیمیں ہماری ہیں, بہت سی جماعتیں ہیں, تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, جب اگر حکومت کو گرانا مقصود ہو تو 15 منٹ میں حکومت گر جاتی ہے. میں یہ دیکھ رہے ہیں حکومت گرتی ہوئی. جی میم دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, اگر عمران خان کی پیک پہ جاتی حکومت گر سکتی ہے. اگر انہوں نے کوئی غلط اقدام کیا, میں ہی چاہتا ہوں کہ پولیٹیشنز جو ہیں صرف پولیٹکس کریں, افواج پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ دھیان رکھیں پورے پاکستان کا, اور خاص طور پہ کر رہے ہیں انصاری صاحب, اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, جو جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں. اور تیسری بات بڑی اہم ہے, تیسری بات بڑی اہم ہے, وہ شارٹ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو عدلیہ ہے, خدا کا واسطہ ہے عدل کرے, کیونکہ عدل جو ہے نا وہ یہاں بیٹھے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں انصاری صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ہماری عدلیہ جو ہے وہ عدل کرے, اور خدا کے واسطے ہماری عدلیہ کو عدل کرنے بھی دیں, ان کو چلنے بھی دیں. جس طرح کے عدلیہ کے پر کاٹے جا رہے ہیں, ان کو ایگزیکٹو کے انڈر کیا جا رہا ہے, وہ بھی نہ کریں. ہر جو ادارہ ہے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرے. بہت شکریہ شاہد انور صاحب آپ کا, زبیر احمد انصاری صاحب آپ کا, ذوالقرنین طاہر آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.